سننا اکابرین جمعیت اشاعت التوحید و سننا اسا مل کے او سارے لوگوں نعرہ لاوڑے ساڈا پیر طاہری دل پذیر طاہری ساڈا پیر طاہری دل پذیر طاہری آسی شہر ڈالا گنگ وچ امیر طاہری ساڈا پیر طاہری دل پذیر طاہری ساڈا پیر طاہری سونا پیر طاہری جدوں مسجد قباء وچ ہوونا اعلان جدوں مسجد قباء وچ ہوونا اعلان ویکھو سارے لوگ آیا سونا طیب پٹھان ویکھو سارے لوگ آیا سونا طیب پٹھان ساڈا پیر طاہری دل پذیر طاہری ساڈا پیر طاہری دل پذیر طاہری آسی شہر تالا گنگ وچ امیر طاہری ساڈا پیر طاہری دل پذیر طاہری ساڈا پیر طاہری سونا پیر طاہری قائدنا جیت قائدنا جیت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اراکین شورا صوبائی پنجاب خصوصاً ان کے امیر شیخ الحدیث مولانا فرید احمد حقانی صاحب جنگ کی تنظیم اشاعت التوحید و سننا خصوصاً ان کے امیر اور پھر آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے تکلیف کی وقت اٹھایا تکلیف اٹھائی وقت دیا اور یہاں آنے کی زحمت اٹھائی میں آپ سب کا مشکور ہوں اور دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نہ کوئی خاص مقرر ہوں نہ خطیب ہوں نہ میرا کوئی سریلی انداز اور آواز ہے اور نہ اتنا بڑا عالم ہوں۔ میں ایک ادنا سا قرآن کریم اور سنت نبویہ کا خادم
اور طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے میرے اوپر کہ مجھے اس جماعت میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ان علماء کرام اور خطباء کا خادم بنایا جو دن رات اللہ کی توحید اور سنت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ اجتماع کسی خاص مقاصد کے لیے ہے اور وہ مقاصد یہ ہیں کہ توحید اور سنت کی اشاعت ہو، شرک اور بدعات کی تردید ہو، ختم نبوت کے مسئلے کا بیان ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور عظمت بیان کرنا ہو، اور عوام الناس کو قرآن و سنت کی طرف ترغیب دینا ہے۔ نہ اس اجتماع میں کسی کا مقابلہ، نہ ضد اور نہ حسد اور نہ اناد، اور نہ اس اجتماع کا مقصد صرف آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نہیں، صرف اس اجتماع کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس ملک میں امن ہو، اس ملک میں خوشحالی ہو، اور اس ملک میں لوگوں کے درمیان الفت اور محبت ہو، اور مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو۔ ہم ایک زمیندار گرامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا دادا، میرا پردادا سارے جٹ پٹھان تھے، زمیندار تھے، اپنے کاروبار کرتے تھے۔ میرے والد صاحب نے علم کیا۔ جب اس نے علم حاصل کی تو سن 1938 میں حج بیت اللہ کے لیے وہ تشریف لے گئے تھے۔ وہ فرماتی تھی میں بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے بیٹھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں واپس اپنے وطن جاؤں تو میری کیا ذمہ داری ہوگی اور میرے مقاصد کیا ہوں گے۔ میں سوچ رہا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی قوم میں جا رہا ہوں جنہوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے حق پرست علماء کو نہیں چھوڑا، ان کو اپنے ملک سے نکالا، ان پہ فتوے لگائے، بہت ساروں کو قتل کیا، اور پٹھان تو ویسے بھی جہالت میں مشہور تھے۔ تو میں ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اللہ آپ کو پتا ہے کہ میرے دل میں ایک درد ہے، میرے دل میں ایک سوچ ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم سیکھے، شرک سے نکل آئے اور توحید کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایک آسان راستہ دکھا دے تاکہ میں ادھر کام کروں۔ مجھے پتا تھا کہ پٹھان ایسی قوم ہے جو غلط بات میں ڈٹ جائے تو پھر اس کو چھوڑنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ ایسی قوم ہے کیوں قتل و غارت کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ ایسی قوم ہے کہ جس کی دشمنی نہ ہو تو ان کو بے غیرت سمجھتے ہیں۔ ایسے قوم میں جا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پٹھان ایک طرف تو ایسی قوم ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے
آج سے تقریباً 2500 سال پہلے ہمارے علاقے میں ایک بندہ گزرا ہے پنی. اس نے ایک کتاب لکھا تھا گرامر پہ، اور دنیا میں زبانوں پہ سب سے پہلا گرامر انہی نے لکھا تھا. ذہین بھی اتنے تھے، لیکن ان کی ذہن، ان کا سوچ، ان کا خیال اس طرف نہ تھا کہ تعمیر کرے، لوگوں کو آگے لے جائے، لوگوں میں الفت اور محبت پیدا کرے. ان کے خیالات، ان کے ذہن دوسری طرف تھے. جو کوئی بندوق لیتا تھا تو اپنے ساتھی کو کہتا تھا اس بندوق سے جہاد مارا جائے گا کہ نہیں. یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں جہاز کیسے بناؤں. تو ایسی قوم میں کام کرنا یہ بڑا مشکل اور بڑا کٹھن مرحلہ تھا. میرے والد سے ہم نے فرماتی تھی کہ میں سوچ رہا تھا تو میں نے عرب لوگوں کی زندگی پہ ایک نظر ڈالی. چونکہ میں جب دیوبند میں طالب علم تھا تو امتحان میں ایک سوال آیا کہ پیغمبر کی بعثت کے لیے کون سی قوم موزون تھی اور اس کا وجہ لکھے. ہندوستانیوں نے لکھا کہ ہندوستان موزون تھا، اسی وجہ سے کہ ہندوستان نرم دل قوم ہے، اس میں اگر پیغمبر آتی تو ان کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی. وجہ بھی انہوں نے معقول لکھا. پنجاب کے لوگوں نے جواب لکھا کہ پیغمبر کی بعثت کے لیے پنجاب موزون تھا، اور اس کی وجہ یہ کہ پنجاب میں اگر جھوٹا پیغمبر دعویٰ کرے غلام محمد قادیانی جیسا تو کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، تو جو سچا پیغمبر تھا اس کو تو ضرور مانتی تھی. میں نے پٹھانوں کی طرف سے جواب لکھا کہ پیغمبر کی بعثت کے لیے ملک عرب موزون تھا، اور اگر عرب نہ تھی تو پھر پٹھان موزون تھی. اور میں نے وجہ لکھا کہ عرب لوگوں میں ایک عادت ہے، ان کو دوست بنانا، ان کے عقیدے کو تبدیل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن جب آپ ان کو دوست بنائیں، ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، پھر ایک ساتھی تمہارے لیے کافی ہے، وہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا اور کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن لوگوں نے ایمان لایا تو پھر ڈٹے رہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہے. نہ اپنی مال کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے ملک سے ہجرت کرنے کی پرواہ کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط اور کھڑے رہے. اسی دور میں، اس علاقے میں، اس قوم میں جن میں جہالت زیادہ تھا، اور اگر ان کی جہالت کو آپ پڑھتے ہیں تو مولانا نجم الدین سیوہاروی کی کتاب رسومی جاہلیت العرب فی احوال العرب سنادر طرف خلافندی کا اس کو مطالعہ کرے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ ان کی جہالت کتنی تھی. ایسے ملک میں، ایسے حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچہ جس کا باپ بھی زندہ نہ تھا، جس کے ساتھ کوئی کھڑا نہ تھا، اس نے اس ملک میں کام کیا اور 23 سال کے اندر اس نے اپنے علاقے کو کنٹرول میں لیا. اس کے اراکین، اس کی جماعت مضبوط ہو گئی، اور اس نے اس کے بعد مسلمانوں کا کہ جنگی دنیا میں لہرائی گئی، اس کی اصل وجہ کیا تھی. تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ انہوں نے قرآن سکھایا لوگوں کو.
بنیادی کام یہ کہ قرآن کو لوگوں کو سکھایا جائے، اس سے انقلاب آئے گا۔ اور اسی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمرست یہ کتابی ویسے چیزی دیگر است۔ میں صاف کہتا ہوں یہ عام کتاب نہیں، ایک عجیب چیز ہے۔ چون بجا در ربط جا دیگر شود، جا چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب ایک دل میں اتر جائے پوری بدن میں انقلاب لاتا ہے، اور جب ایک بندے میں انقلاب آئی پوری دنیا میں پھر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ علامہ اقبال نے لکھا ہے تو نے دانی کی آئی بھی تو چیز زیر گردون سر تمکینی تو چیز آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا ازال اسلو قدیم۔ تو میں نے یہ سوچا کہ قرآن کریم کی درود جاری کرنی چاہیے اور لوگوں کو قرآن سکھانا چاہیے۔ تو جب وہ اپنے علاقے میں آئے سب سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کی درود شروع کیے۔ اسی وجہ سے ہر جماعت کا اپنا فارمی رکنیت ہوتا ہے۔ ہماری فارمی رکنیت میں یہ شرط ہے کہ ہمارا رکن وہ ہوگا جو یا قرآن کریم سیکھتا ہے یا دوسروں کو سکھاتا ہے یا قرآن کریم کا خدمت کرتا ہے۔ یہ کسی جماعت کے فارمی رکنیت میں نہیں، اگر ہے تو یہ صرف اشاعت توحید و سنت کی فارمی رکنیت میں ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک جمعیت اشاعت التوحید والسنہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو قبروں کے سامنے، درگاہوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے سر سجود ہے، ان کو اٹھانا چاہیے اور صرف اللہ کے سامنے ان کو سجدہ ریز کرنا چاہیے۔ جب توحید آئے انسان میں خودداری پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال صرف توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ اس وقت نہ حج کا مسئلہ تھا، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، نہ نماز کا مسئلہ تھا، صرف توحید کی اشاعت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوکوں میں کھڑا ہو کر توحید بیان کرتے تھے اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں کہہ دو اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الہ کا معنی پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے، جس کو آپ کے علاقے میں 11ویں والا پیر کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ہم فرق الرحمانی میں لکھتے ہیں کہ الہ کون ہے؟ کل ما تعتمد علیہ فهو الہ وَكُلُّ شَيْءٍ تَخَافُ مِنْهُ وَتَرْجُو فَهُوَ إِلَٰهُ۔ ہر چیز جس سے تم بغیر اسباب ظاہریہ کے ڈرتے ہو کہ مجھے نقصان پہنچائے گا، وہ تمہارا الہ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ تَخَافُ مِنْهُ وَكُلُّ شَيْءٍ تَرْجُو مِنْهُ فَهُوَ إِلَٰهُ۔ اور ہر چیز جس سے تم تما رکھتے ہو کہ میرے حاجات پورا کر سکتے ہیں، وہ تمہارا الہ ہے۔ اور وہ چیز جس سے تم تما رکھتے ہو کہ میرے حاجات پورا کر سکتے ہیں، اسے ڈرتے ہو، اس کے ساتھ محبت الوہیت رکھتے ہو، وہ تمہارا الہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں کہہ دو اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، کوئی مافوق الاسباب حاجات پورا کرنے والا نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چونکہ عرب
ان میں تو ایک تکبرانہ انداز تھا. وہ چاہتی تھی کہ ہم دنیا کی سردار بن جائیں، ہم بڑی بڑی لوگ بن جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا کلمۃ تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم. اے عرب، میں آپ کو ایک کلمہ پڑھاتا ہوں، وہ پڑھ لے، تم عرب کے مالک بن جاؤ گی اور عجم تمہاری پاؤں میں گر جائیں گی. عرب شوقین تھے مملکت بنانے کا، سردار بننے کا. انہوں نے کہا وہ کلمہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے بغیر کوئی الہ اور کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں. اگر آج یہ مسئلہ بیان کرنے والے ہیں تو صرف اور صرف اشاعت توحید و سنت والے ہیں. مجھے اور کوئی جماعت دکھا دے جو توحید کا مسئلہ بیان کرتی ہے اور ان کے مشن اور ان کے مقاصد میں توحید بیان کرنا ہو. تو میرے والد صاحب فرماتی تھی کہ میں نے بھی ابتدا توحید سیکھی اور قرآن کریم کی درود شروع کی. اگر جماعت چلانا ہو تو جماعت چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ارکان یا قرآن کریم سکھائے یا خود سیکھ لے، جس کو خود وہ نہیں سمجھتی تو وہ سیکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ توحید میں پکا رہنا چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جب تک استقامت نہ ہو رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے. کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف، پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تیسری بات یہ کہ جماعت میں جتنے ارکان ہو ان کی آپس میں الفت، ان کی آپس میں محبت ہو، حسد اور بغض نہ ہو. اگر حسد اور بغض ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. آپس میں حسد نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو، اور اللہ کی بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. دو چیزیں بیان کی. پہلا یہ کہ اللہ کی نصرت وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اور دوسرا وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی جماعت سے. اور تیسرا یہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. جب آپس میں محبت نہ ہو، الفت نہ ہو، کبھی بھی آپ نہ جماعت چلا سکتے ہیں اور نہ آپ جماعت میں ہمیشہ رہ سکتے ہیں. اسی وجہ سے یہ پاک لوگوں کی جماعت ہے، یہ سیدھے سادے لوگوں کی جماعت ہے، یہ مخلصین کی جماعت ہے. جس میں اخلاص نہ ہو، اپنے ساتھیوں سے حسد اور بغض ہو، وہ کبھی بھی اس جماعت میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا. وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جماعت سے نکل جائیں گے. جماعت سے نکلنے کو گناہ نہیں سمجھتا، لیکن دوسرے کو برداشت کرنا گناہ سمجھتے ہیں. تو جماعت سے خود بخود نکل جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر جماعت چلانا چاہتے ہیں، آپ اگر توحید کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اتباع سنت کرنا چاہتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ منسلک رہے. کسی ایک مولوی اور کسی ایک خطیب کے خواہ کوئی ہو، اس کے ساتھ کبھی بھی منسلک نہ رہے. اس میں آپ کا وعدہ ہے جماعت کے ساتھ ہوں گے. ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے پتہ لگے. کسی ایک بانی کے ساتھ نہیں، نہ میرے ساتھ اور نہ کسی اور کے ساتھ. تو جب تک تکبیر ہاتھ کھڑے کر
کہ اگر آپ توحید و سنت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اطاعت ضروری ہے. اگر اطاعت ہو اور ہر ایک بندہ اپنا مرضی دوسروں کی مسلط کرنا چاہتا ہے تو پھر جماعت نہیں چل سکتی. امیر کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے. گاؤں کا امیر ہو، شہر کا امیر ہو، علاقے کا امیر ہو، صوبے کا امیر ہو، ان کی اطاعت ضروری. عزم ہوا ولو کان حتى حبشيا راسو كسبي. اگر کہ ایک غلام حبشی ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے اطاعت تھا. علامہ اقبال نے لکھا ہے فضائی بدر پیدا کر فرشتی تیری نصرت کو، فضائی بدر پیدا کر فرشتی تیری نصرت کو، اتر سکتی ہے گردوں سے قطار اندر قطار بھی. علامہ اقبال نے لکھا ہے بدر کی فضا پیدا کرو، فرشتے تیری نصرت کے لیے آئیں گے. بدر کی فضا کیا تھی؟ میں اس شعر میں سوچ رہا تھا. علامہ اقبال چونکہ بڑے دانشور اور بڑے قابل انسان تھے، علماء دیوبند کے ساتھ منسلک رہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ صحابہ کرام فرض نماز پڑھتی تھی، ہم بھی پڑھتے ہیں. صحابہ کرام سنت پڑھتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. صحابہ کرام روزے رکھتی تھی، ہم بھی رکھتے ہیں. صحابہ کرام حج کیا کرتی تھی، ہم بھی ادا کرتے ہیں. صحابہ کرام عمرہ کے لیے جاتے تھے، ہم بھی جاتے ہیں. تو کیا فرق ہے؟ صحابہ کرام کے پاس تھوڑی سی کھجور ہوتی تھی یا تھوڑی سی پیسے اور مال ہوتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. آج کل لوگوں کے پاس کروڑوں روپے اور خرچ کر رہی ہے. تو صحابہ کرام کی فضا کیا تھی، بدر کی فضا کیا تھی. میں اس نتیجے پہ پہنچا کیوں فضائے بدر وہ تھا، کیوں میں اطاعت کی. اور اس سے بڑھ کر اور اطاعت کیا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جنہوں نے مدینہ کی دعوت دی تھی، اس میں ایک تھا کعب بن مالک. لیکن جب تھوڑی سی سستی آئی تبوک میں تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ان سے برات اور بائیکاٹ کریں. ہلال بن امیہ، معاویہ بن ربیع، کعب بن مالک، ان سے بائیکاٹ ہوا. اور ایسی بائیکاٹ کہ کوئی بھی ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت کعب سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں آپ پہ تکلیفیں آئی ہو، سب سے بڑھ کر کون سی تکلیف تھی؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ اس دن سے بڑھ کر تکلیف میرے اوپر نہیں آئی ہے جب مجھ سے برات ہوا تھا اور میں مدینہ کے گلی میں گزر رہا تھا تو ایک مہمان. میں نے تو وقت زیادہ نہیں لیا، اگر زیادہ ہو تو بس کرو. اچھا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اوپر سب سے بڑی تکلیف اس دن آئی جب میں مدینہ کے گلی میں گزر رہا تھا اور ایک قاصد آیا تھا روم کے بادشاہ کا، اور وہ میرا پوچھ رہی تھی کہ کعب کہاں ہوگا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو کوئی اس کو اشارہ بھی نہیں کرتا تھا کہ یہ کعب ہے. تو میں نے اس کو اشارہ کیا. جب وہ میرے پاس آیا تو مجھے کہا کہ تو کعب بن مالک ہے؟ میں نے کہا ہاں. اسے کہا میں بادشاہ کا خط آپ کے لیے لایا ہوں، یہ خط آپ پڑھ لیں. جب میں نے خط دیکھا اس میں لکھا تھا
کہ مجھے پتا لگا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے آپ سے برات کیا ہے، آپ میرے پاس آئے، میں آپ کو عزت دوں گا، پروٹوکول دوں گا، آپ کا احترام کروں گا۔ جب میں نے خط پڑھا تو میں رونے لگا اور ساری دن رات میں روتا رہا کہ میری تھوڑی سی سستی نے یہ ظاہر کیا کہ میرے دشمن مجھ سے تمنا کر دیں، اور ان کے خیال میں یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو چھوڑوں گا، یہ کا ایمان ہو گیا۔ آج کل کے مولوی تو تھوڑی سی بات پہ خفا ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات پہ نکل جاتے ہیں، تھوڑی سی بات پہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا، ہم نے ان سے اجازت نہیں دی، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تو تھوڑا سا پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ ان کے پاس ایک کافر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اس کے لیے بکری کا دودھ لاؤ۔ بکری کی دودھ انہوں نے لائی، اس نے پیے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ لاؤ، پھر کہا تیسری بار لاؤ، چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار، ساتویں بار جب لایا اس نے پیا تو پھر اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھ لو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اسے کلمہ پڑھا اور ایمان لایا۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے پھر اس کے لیے دودھ کا حکم دیا، اسے ایک دفعہ پیا، پھر نبی علیہ السلام نے حکم کیا تو اس نے کہا نہیں میں اور نہیں پیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکافر یاکل فی سبع جامع والمؤمن یاکل فی میاء واحد۔ محدثین اس کی کئی معنی بتاتے ہیں، میں یہاں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہ تو کافر تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو بکری کا دودھ 7 دفعہ پلایا۔ ادھر تو صحابہ کرام بھی تھے، وہ بھوکی بھی تھی، ان کو کوئی کھانے کی آگ نہیں، کچھ چیز نہیں ملتی تھی، لیکن پھر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کو 7 دفعہ دودھ پلا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے جو تھے ادھر موجود ان کو کہا کہ بیست العشیرہ والعشیرہ حدیث میں آتا، یہ بہت بڑا بندہ ہے، اس قبیلے کا یہ بہت بڑا بندہ ہے۔ جب وہ قریب آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی مدارات کی، احترام کیا، عزت دی۔ جب وہ چلا گیا تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو فرماتی تھی کہ بہت بڑا بندہ ہے، اور جب آئے تو آپ نے اس کی بڑی مدارات کی، احترام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متى وجدتنی فوقا من عائشہ، عائشہ تم نے کب مجھے بدزبان، میں نے کبھی بدزبانی کی کسی سے، میرے پاس آیا اور میں اس کا احترام نہ کروں، عزت نہ دوں، یہ اسلام کی اخلاق ہے، یہ ایمان مسلمانوں کے اخلاق ہے۔ ہم نے اخلاق نہیں چھوڑ دیے، ہم نے احترام۔ ابھی آپ کا سابقہ MNA آیا تھا، میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور الحمدللہ مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، وزیر بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، مالدار بھی آتے ہیں، MNA بھی آتے ہیں، لیکن جب وہ آیا میں نے ساتھیوں کو کہا ان کو اٹھائے نہ، کل ان کو یہ خیال آئے گا کہ علماء ایسے لوگ ہیں کہ ایک عام آدمی کا بھی احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ ہماری عادت یہ کہ ہم دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا موحد بھائی ہم برداشت نہیں کرتے تو جماعت کیسی چلے گی؟ ہمیں چاہیے کہ
کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. جو بھی ہمارے پاس آئے, ہمارے اسٹیج پہ آئے, خدا گواہ ہے اگر آج وہ لوگ اسٹیج پہ آئے جو میری مخالفت میں تقریریں کر رہی تھی, مجھے گالیاں دے رہی تھی, میں ان کا احترام کروں گا اور میں اپنی رومال سے ان کی جوتے صاف کر دوں گا. جماعت تب چلے گی جب اخلاص ہوگی. اخلاص نہ ہو جماعت نہیں چل سکتی. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. جمعیت اشاعت التوحید کا سننا, جمعیت اشاعت التوحید کا سننا, مولانا محمد طیب طاہری, نعرہ تکبیر. دیکھیں ہمارا پہلا اجتماع جب ہوا اس میں اتنے لوگ نہ تھے. اس کے اثرات ہیں کہ وہاں کے منتظمین انہوں نے لوگوں کی احترام کی, عزت دی, ان کو ہم نے چادر بچھائی. تو آج ساتھیوں کی محبت اور الفت دیکھ رہے کہ تقریباً 8 گھنٹے پشاور سے علماء نے سفر کیا یہاں آئے. وہ علماء جس سے 3 اور 4 مہینے پہلے لوگ ٹائم لیتے ہیں, ادھر ان کو 4 مہینے مل گئے, لیکن انہوں نے یہ محسوس نہ کیا کہ ہم اتنی دور سے آئے, آپ کے پاس آئے اور ہمیں 4 مہینے مل جاتے ہیں. نہیں, خوش تھے. انہوں نے کام جماعت کے لیے آئے, ان ساتھیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے آئے. جب تک اطاعت نہ ہو, تابعداری نہ ہو, جماعت نہیں چل سکتی. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ایسی بات نہیں جیسا کہ لوگوں کا گمان اور خیال ہے. لا يليس الأمر كما يظنون. ایسی بات نہیں جیسا کہ لوگوں کا گمان اور خیال ہے. لا يؤمنون, کبھی کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اس وقت تک جب یہ تمہاری سنت کو اپنے درمیان حاکم نہ بنائیے. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. اور پھر جب آپ نے جو فیصلے کی اس میں تنگ ہو جائے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تسلیما مفعول مطلق لایا فعل کے تکرار کے لیے اور فاعل کی ذات ایصال کے لیے. مطلب یہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور ہمیشہ گردن میں ہاتھ رہی, خود گردن میں ہاتھ رہی, بار بار گردن میں ہاتھ رہی. سنت کی سامنے جماعت تب چلے گی. اور میری جسائر کی تلاوت کیے, اس میں بھی اللہ نے فرمایا أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ. کیا ان کے لیے شرکا ہے جنہوں نے ان کے لیے دین بنائے ہو جس کی اللہ نے اجازت دے دیا ہو. پیغمبر پاک کی ختم نبوت پر ایمان. کچھ لوگ قولی بھی ماننا چاہیے اور عملی بھی ماننا چاہیے. قولی تو مانتے ہیں کچھ لوگ, لیکن عملی نہیں مانتے. انہوں نے دین میں بدعات کر لی, بدعات بنا دی. اگر وہ پیغمبر کو آخری نبی مانتے تھے تو پھر دین تو مکمل ہو چکا ہے. یہ جو بدعات کرتے ہیں دین میں ہے
اگر آپ پیغمبر کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور ان کی دین کو کامل اور مکمل مانتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا ابھی اس وقت میں نے تمہاری دین کو مکمل کر دیا۔ یوم کا معنی ہے لمحہ اور ساتھ، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، یعنی اسی ساتھ میں نے تمہاری دین کو مکمل کر دیا۔ اور ملال قاری نے لکھا ہے شرح فقہ اکبر میں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 18 دن پہلے نازل ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ ملال قاری نے لکھا ہے فَلَا نَحْتَاجُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِلَىٰ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ہم دین کی کام میں قرآن و سنت کے علاوہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ تو اگر آپ دین کو مکمل سمجھتے ہیں، پیغمبر کو آخری نبی مانتے، تو مجھے دکھاؤ خاتم النبیین نے اپنی دین میں کبھی آذان سے پہلے اور بعد یہ پڑھا تھا جو تم پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے پڑھا تھا جو تم پڑھتے ہو؟ تابعین نے پڑھا تھا جو تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ کبھی انہوں نے یا محمد محرابوں میں لکھا تھا جو تم لکھتی ہو؟ کبھی صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی چادر بچھائی تھی جیسا کہ تم کرتے ہو؟ تم تو خاتم النبی نہیں مانتی، اسی وجہ سے کام کرتے ہو، اپنے آپ کو نبی مانتی ہے، نیادین بناتے ہیں، نیادین کہتے عملی ختم نبوت نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے ہماری جماعت اشاعت توحید و سنت یہ ہر حیثیت سے کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اسی جماعت میں ہم رہے اور اسی جماعت کے ساتھ اس کے مشن کے ساتھ ہم دنیا سے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ اسٹیج پہ بڑے بڑے علماء خطیب حضرات پنجاب کے بڑے بڑے مناظرین تشریف لا چکے ہیں، سرحد سے KPK سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ وہ پنجاب کے علماء میں سے ہمارے امیر محترم مولانا فرید احمد حقانی صاحب، مولانا حضرات صاحب، مولانا عثمان صاحب ارنولی، مولانا عصمت اللہ ملتانی صاحب، اور بھی کئی بڑے بڑے علماء، مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب، سارے تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان کے بیانات کو، اور سرحد سے مولانا علامہ احمد جمشید صاحب اور دوسرے علماء وہ آئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آج رات آپ ان کی تقریر سنیں گے اور اس سے مستفید ہو کر واپس جائیں گے۔ آپ سب کا اس پر اتفاق ہے؟ میں بھی انشاءاللہ کچھ وقت تک ادھر رہوں گا، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ساری رات ادھر رہوں، خدا توفیق دے۔ تو اگر ساتھیوں سے مشورہ کر کے اگر ساتھیوں نے اجازت دی میں رہوں گا ادھر انشاءاللہ، اور اگر کچھ ساتھیوں کی ضروریات ہم قافلہ لے کے آئے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گا، سب سے اجازت لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا